وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض ہے کہ قرآن و سنہ فاؤنڈیشن جو 2018 سے اپنے طور پر قرآن کی خدمت کر رہی ہے، یہاں پر انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے کورسز کروائے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و احسان سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے یہاں سے یہ کورس مکمل کیے ہیں، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، آگے بڑھ بھی رہے ہیں۔ تو قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے ہیں اور انہیں قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تو میں بھائی امجد جان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر مختصر انداز میں قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کا تعارف پیش کریں۔ یہ سلائیڈز آپ دیکھیں گی تو انشاءاللہ ساتھ کے ساتھ وہ گفتگو بھی کریں گے۔ تو امجد صاحب قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات اور انتہائی قابل صد احترام استاد محترم جناب عامر سہیل صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج اتنی خوبصورت محفل، قرآنی محفل سجی ہے، اور یہ قرآنی محفل دلوں میں اترنے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ساتھیوں نے یہاں پہ اپنے تاثرات بیان کیے، میرے پاس تو وہ والے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام کی زندگیوں میں ایمان میں برکت عطا فرمائے، اضافہ عطا فرمائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی، مختصر سا تعارف لیں گے۔ جو ہم نے شیڈول آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا، اکارڈنگ ٹو دیٹ ہم انشاءاللہ چلیں گے، کھانا وقت پہ ملے گا۔ تو رب جلیل کے بابرکت نام سے ہم نے انشاءاللہ ابتدا کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جو قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے، جو ویژن ہے، اور وہ اسی حدیث کے گرد گھومتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ چون بجان در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چہ دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اگر تم اپنے آپ کو قرآن پہ پیش کرتے ہو تو تمہاری زندگی بدل جاتی ہے، تمہاری کائنات میں تغیر آ جاتا ہے۔ تو یہ ایسی کتاب ہے جس نے سوئے ہوں کو جگایا، تو کیا آج ہمیں نہیں جگا سکتی؟ بالکل جگا سکتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کا قیام ہوا، اسی مقصد کے لیے بہت سارے ایسے ادارے پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں قائم ہے، اور اسی کی ایک سلسلہ اور اسی کی ایک کڑی عامر سہیل صاحب یہاں تشریف لائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف کیا ہے کہ یہ آج سے 8 برس پہلے معرض وجود میں آئی، اور جب سے معرض وجود میں آئی مشن اور ویژن یہی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے نبی کے طریقوں کے ساتھ۔ اور کیسے سمجھیں گے جب تک کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں؟ تو اس کے لیے قرآن و سنہ فاؤنڈیشن نے الفلاح مرکز سے رابطہ کیا اور ان کی معاونت سے یہاں پہ انڈرسٹینڈ قرآن کورس سیریز کا آغاز کیا۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، ڈاکٹر نادیہ عبدالرازق صاحبہ نے ہمیں ایک دن کال کی، جو ہماری سینئر موسٹ استاذہ ہیں، کہ ایک انتہائی خوبصورت کورس ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہو اور جگہ مہیا ہو تو اس کورس کو کروایا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا کورس اور سب سے بڑی آڈینس اس کورس کی تھی۔ 400 اسٹوڈنٹس نے اس کورس کو کمپلیٹ کیا، پہلے دن سے آخری دن تک 400 اسٹوڈنٹ، 260 خواتین، 140 مرد حضرات اسی ہال کے اندر۔ اور یقین جانے انتہائی مشکل ہوتی تھی، آپ تو بڑے کھلے ڈلے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اسی حال کو دیکھیں اور 260 خواتین کا ذرا سا اپنے دماغ میں لیں کیسے بیٹھی ہوں گی۔ تو کرسیوں کے اوپر ایسے بیٹھی ہوتی تھی، اور محبت یہ کہ ہم نے لوگوں کو منت کر کے کہا کہ اور مزید نہ آئیں۔ انتہائی کامیاب تھا، اور اس کے بعد سے الحمدللہ سلسلہ چلا، اور پھر ایک وقت تھا کہ ہم قرآن کورس سیریز
کہ صرف ایک ہی کورس پہ اٹکے ہوئے تھے، وہ تھا انڈرسٹینڈ قرآن کورس 1۔ ہم سے جب کوئی پوچھتا کہ اس کا اگلا سٹیپ، ہم کہتے ہیں صبر۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں اس کا اگلا سٹیپ، ہم کہتے ہیں صبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ نہ صرف قرآن کورس 1 ہوا، بلکہ الحمدللہ پاکستان میں سب سے زیادہ QC 6 بھی پشاور میں ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ سفر الحمدللہ QC 1 سے شروع ہوا، QC 2 3 4 5 6 اور 7، تو الحمدللہ یہ پشاور کو اعزاز حاصل ہے۔ اور جو پہلا کورس ہوا تھا اس میں ہمیں 16 خواتین اساتذہ ملی، جس میں ڈاکٹر نادیہ عبدالرازق اور ان کی پوری ٹیم ہے، اور مرد حضرات میں بھی ہمیں بہت سارے اساتذہ ملے مختلف مقامات پہ، اب یہ سارے پڑھا رہے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ انڈرسٹینڈ قرآن کورس سیریز ہمارا جو آبجیکٹو ہے، یہ الحمدللہ ہم ہر جگہ پہ کرواتے ہیں انشاءاللہ، اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جا کے کرواتے ہیں، جو بھی جہاں بھی ہمیں بلائیں انشاءاللہ ہم جا کے وہاں پہ کرانے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ عربی گرامر کے کورسز ہمارا آبجیکٹو تھا کہ کروایا جائے، جیسے لسان القرآن کورس ہے، اسی طرح تحصیل القرآن کورس ہے، مختلف ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کورسز ہم نے اس سے پہلے بھی کروائے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کروائیں گے۔ ترجمہ اور تفسیر قرآن کلاسز کا انشاءاللہ اجرا کیا جا رہا ہے، علوم الحدیث کی کلاسز کا انشاءاللہ اجرا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہیں۔ اس میں ایک آبجیکٹو قرآن و سنہ کا یہ ہے کہ جدید جو تعلیمی اداروں کی معاونت سے سائنسی اور دینی تحقیق کو یکجا کیا جائے اور اپنی آنے والی نسل کو ایک مضبوط لائحہ عمل دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ و طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے ورکشاپ کنڈکٹ کروانا، انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے مختلف مقامات پر قرآنی حلقوں کا قیام۔ اس کے علاوہ تجوید کورسز، استاد صاحب فرما رہے تھے کہ تجوید کہیں سے کی جائے، تو یہاں پہ باقاعدہ تجوید کی کلاسز ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک سینئر استاد ہیں، وہ یہاں پہ یہ تجوید کی کلاسز کنڈکٹ کرواتے ہیں، ہمایوں صاحب۔ QC 6 5 اور 6 بھی وہی کرواتے ہیں، تجوید کی کلاسز بھی وہی کرواتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو تجوید کی کلاسز میں انٹرسٹڈ ہو وہ یہاں ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب کہ یہ ایک وسوسہ ہے اور ہمارے بچپن سے ہے اور ہمارے دلوں میں یہ بٹھایا گیا ہے کہ قرآن مشکل کلام ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ ہم نے تو گاؤں دیہات میں زندگی گزاری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس فرماتے ہیں، اور یہ استاد محترم آپ کو بہت اچھی طرح سکھا چکے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن، تو اس میں اب مجھے بتانے کی آپ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، تو ہے کوئی سوچے سمجھے، ہے کوئی اس کے قریب آئے، ہے کوئی جو اس کو اپنے دل کے ساتھ لگائے، جو اس کی دنیا منور کر دے گا۔ تو قرآن کورسز ہم نے یہاں پہ قرآن کورسز کہاں سے لیے، یہ انیشیٹو کہاں سے ہوا؟ تو اس کے بانی جو ہیں وہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب ہیں۔ پیس ٹی وی کے ذریعے سے یہ کورسز آن ایئر ہوئے، اور قرآن کورسز کی یہ جو سیریز ہے دنیا کی 52 سے زائد زبانوں میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ کتنی زبانوں سے؟ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ انگلش کتنے ملکوں میں بولی جاتی ہے، عربی کتنے، تو 52 سے زیادہ زبانوں میں یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ بائی پروفیشن انجینئر ہیں۔ تو اللہ جس سے کام لے لے۔ پاکستان میں جنہوں نے اس کورس کو انٹروڈیوس کرایا وہ ہیں ارشد اقبال ملک صاحب، ان کا بھی احسان ہے، یہ بھی بائی پروفیشن انجینئر ہیں، اور اب ماشاءاللہ ان کا ادارہ الفلاح منزل ٹرسٹ دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے الحمدللہ۔ کراچی، لاہور، فیصل آباد، ہر جگہ ان کے ادارے قائم ہیں۔ مختصر سا تعارف QC 1 کا، آپ جانتے ہیں کہ جو حافظی مدنی مصحف ہے اس کے اندر جو صفحات کی تعداد ہوتی ہے 600، اس کی ہر سطر میں آنے والے الفاظ کی تعداد ہوتی ہے قریباً 15۔ الفاظ ہر سطر میں 9 ہیں، سطور 15 ہیں، تو ایوریج ایک صفحے کے اوپر 130 الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ QC 1 کا تعارف ہو رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کے اس ضرب منفی تقسیم سے دیکھا جائے تو قرآن کے 78,000 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ تو قرآن کورس 1 میں آپ کو 41,000 سے زائد الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ تو یہ کتنے ہوئے؟ 50% سے، اور کتنے عرصے میں ہوں گے؟ صرف 10 سیشنز میں۔ کتنے؟ اور آپ کو 10 سیشن بھی روزانہ نہیں بلایا جائے گا، ہفتے میں ایک کلاس ہوگی۔ کتنی؟ اور کتنی دیر پڑھایا جائے گا؟ صرف 2 گھنٹے۔ کتنے؟ یہ پلے سے باندھ لیں، سب سے آسان ترین کورس ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور QC 1 2 3 کرائیں، جب تک سر آئیں گے تو لوگ تیار ہوں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ سٹیج انشاءاللہ عامر صاحب کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سمجھنے کا تیز ترین اور آسان ترین طریقہ ہے، یہ اشاروں کی مدد سے قرآن سمجھایا جاتا ہے، اور اس کا جو ٹوٹل سلیبس ہے وہ روٹین میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ اذان سے لے کر
سلام تک، اور کچھ دعائیں ہیں، اور سلیبس میں اس کے علاوہ کیا ہے، قرآن کی آخر سے 6 صورتیں ہیں۔ کورس کے مقاصد بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ اس کے مقاصد ہیں، اس پہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے، اور نیک اعمال کی طرف قرآن خود راغب کرتا ہے۔ آپ جب قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو قرآن خود اپنی آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم نے کتنے کورسز سر کروائے، تو مختصر سی تفصیل ہے، یہ قرآن کورسز کی تفصیل یہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ QC1 ٹوٹل ابھی تک 42 کورسز ہوئے ہیں حلیم ٹاور میں، جس میں 1832 اسٹوڈنٹس الحمدللہ QC1 کر چکے ہیں۔ QC2 18 ہوئے ہیں، جس میں 317 اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا۔ QC3 کے اندر 198، جبکہ 11 کورسز ہوئے۔ QC4 کے اندر 7 کورسز ہوئے، جس میں 117 اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا، اور درجہ بدرجہ آپ کے سامنے سارے لکھے ہوئے ہیں۔ تجوید کے کورسز، سیرت النبی کی بھی ریگولر طور پہ، ریگولر بنیادوں پہ یہاں کلاس ہوتی ہے ہر وینسڈے کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مقصد کیا تھا، یعنی مقصد بعثت، اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ اور آخر میں لسان القرآن کورس جو الحمدللہ آج اختتام پذیر ہوا، اس میں 160 کے قریب لوگوں نے رجسٹریشن کروائی، الحمدللہ 156 لوگوں نے سرٹیفکیٹ وصول کیے۔ ہائیسٹ اچیومنٹ ہے میں اب تک سمجھتا ہوں، کیونکہ سر بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں اس قسم کے جتنے بھی کورسز ہوتے ہیں، اگر 100 اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو آخر میں کتنے رہ جاتے ہیں باجی؟ 10 12 15۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے زیادہ سکسیسفل کورس یہاں کا تھا۔ اب جو ہمارے آن گوئنگ کورسز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جی۔ ایوری سنڈے ہماری جو ہے QC1 کا کورس ہو رہا ہے، QC2 کا ہو رہا ہے، اور QC3 کا کورس ہو رہا ہے۔ صبح 7 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک کلاس ہوتی ہے، اکثر لوگ بیچ میں ناشتہ بھی کرواتے ہیں۔ تو جس کا شوق ہو قرآن سیکھنے کا، انشاءاللہ ناشتے کا بندوبست بھی ہے، اور ہم نہ کر سکے تو ساتھ لے آئیے گا۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ اس کے بعد ہے جی تفسیر القرآن کی کلاس ہوتی ہے 3:30 سے 5 بجے تک، یہ ہمارے چیئرمین صاحب انجینئر مظفر صاحب پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیرت النبی کی کلاس ہے، پھر QC6 کی کلاس ہے جو ہر جمعرات کو ہوتی ہے، ہمایوں صاحب پڑھاتے ہیں۔ پھر ہر جمعے کو QC4 کی کلاس ہے، ہمایوں صاحب پڑھاتے ہیں۔ پھر QC5 کی کلاس ہے، ایوری سیٹرڈے ہوتی ہے، یہ بھی ہمایوں صاحب پڑھاتے ہیں۔ آپ اپ کمنگ جو کورس ہے وہ ہمارا انشاءاللہ سیٹرڈے 2 نومبر کو شروع ہونے جا رہا ہے۔ کب؟ 2 نومبر۔ کب؟ تو 2 نومبر کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ارادہ نہیں ہو گئے ڈن، ماشاءاللہ ارادہ پہ نیکی ملتی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو نقد چاہیے ہمیں، تو نہ نقد نہ تیرا ادھار۔ تو یہ ہمارے سارے کورسز ہیں۔ قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کے آئندہ جو پیش نظر مقاصد ہیں، اس میں قرآن یونیورسٹی کا قیام، قرآن کالج کا قیام، قرآن سکولز کا قیام، ماہرین قرآنی علوم کو اکٹھا کر کے ان کے ذریعے سے کام کرنا، پھر سیٹلائٹ چینل، اس کے علاوہ تحقیقاتی رسالے، اس میں آپ تمام معاونت کر سکتے ہیں۔ یہ اوپن ٹو آل ہے، اس میں جس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنی صلاحیتیں لگائیں۔ جو پیسہ لگا سکتا ہے اپنا پیسہ لگائے، جو وقت لگا سکتا ہے اپنا وقت لگائے۔ مجھے ابھی بھی ایک اسکالر کی بات یاد آتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو مقالہ لکھ رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے، ہو سکتا ہے جو جوتے سیدھے کر رہا ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو لہٰذا جس نے جو حصہ ڈالنا ہے وہ اپنا حصہ ڈالے۔ مختلف اس میں شعبہ ذرائع ابلاغ کے اندر کر سکتے ہیں، اور تحقیقاتی مقالوں میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جامع مسجد انشاءاللہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جناب یہ مالی معاونت ہے، اس میں آپ ہماری معاونت کر سکتے ہیں، نظم و نسق کے اندر، ویب ڈیولپمنٹ کے اندر۔ جیسے یہ بچے کھڑے ہیں عبداللہ اور اسرار، عبداللہ ہمارے ساتھ گزشتہ 12 سال سے کام کر رہا ہے، 12 سال سے، اور الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ ایڈمنسٹریٹو میٹرز کے اندر آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، انتظامی امور میں یعنی مجھے مائنس کر دیں گے تو آ جائیں۔ ای مارکیٹنگ میں آپ آ سکتے ہیں جناب، اور پرنٹ میڈیا اس میں کام کر سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کے اندر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، تحقیقات کے اندر، تربیتی کورسز کے اندر آپ ہماری معاونت کر سکتے ہیں، کیبل ٹی وی کے اوپر آپ ہماری خواہش پوری کر سکتے ہیں، ہمیں وہاں پہ لے کے جائیں، ہمیں بولنے کا بہت شوق ہے۔ تو قرآن کمپلیکس کی تعمیر نو ہو اور دیگر معاملات جو فنڈنگ کرنا چاہتا ہے، تو قرآن و سنہ فاؤنڈیشن ایک پائی کا قیامت کے دن بھی آپ کا ذمہ دار ہے۔ اور ہمارا جو آڈٹ ہے وہ انتہائی سخت ہے، ایک دفعہ ادھر چلا جائے واپسی ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔
تو قرآن و سنہ فاؤنڈیشن جو فیملی آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ہماری قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کی فیملی ہے. یہ بھی کچھ ہیں، ساروں کی تصویریں ہم نہیں لگا سکتے تھے، کچھ اس میں سے پاکستان میں ہیں، کچھ ابراڈ ہیں. یہ اساتذہ ہیں ہمارے جو مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ. ایک سٹوری میں ضرور سناؤں گا. یہ درمیان میں یہاں پہ ایک صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے بینکاک گئے. کہاں گئے؟ اور رات کو مجھے 12 بجے فون کیا. 10 بجے ان کے ٹائم کے مطابق لینڈنگ ہوئی، ہوٹل پہنچے 12 یا 12:30 کا ٹائم ہوگا ان کے حساب سے. انہوں نے کہا جی میں سوارلس کسان میں کلاس دپارا تیار کڑل. کیا وہ کتنی دیر میں؟ 2 گھنٹوں میں. میں نے کہا اتنی دیر میں تو بورڈنگ لاجنگ بھی نہیں ہوتی. کہتے بس سر جذبہ جوان تھا. وہ ہم پڑھا رہے ہیں قرآن کورس. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں عتیق صاحب، مختلف اساتذہ نظر آ رہے ہیں. یہ ہماری کچھ اساتذہ خواتین کی جن کے نام نہیں ہے میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہ قرآن و سنہ فاؤنڈیشن کی مجلس شورا ہے جہاں پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں، جی چاہے یا نہ چاہے، باجی سمجھتی ہیں. تو بہرحال اس کو چیئر کر رہے ہیں حاجی مظفر صاحب جو بائی پروفیشن انجینئر ہیں، اور ہمارے صدر جو ہیں وہ راجہ سردار صاحب ہیں. وارث خان صاحب جو ہیں ہمارے وہ پبلک ریلیشننگ آفیسر ہیں. عاطف علیم صاحب ہیں جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والد کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ پورا 40 دن تو ابھی اور پوری زندگی انہوں نے یہ فلور ہمارے لیے اوپر قرآن اکیڈمی ہے 3rd فلور کے اوپر وقف کی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی خیر جائے فرمائے. ان کے دوسرے بھائی ہیں یاسر علیم جن کی فوٹو نظر نہیں آ رہی. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. تو عطا اللہ شاہ مسکراتے ہوئے ہمارے ڈاکٹر محسن حبیب صاحب اور میں ناچیز اور پھر ڈاکٹر سعید صاحب. یہ ہماری مختصر سی شورا ہے. تو آپ تمام کا انتہائی شکریہ اور اسپیشل تھینکس ٹو تکبیر محترم استاد عامر سہیل صاحب کے لیے. قرآن و سنہ فاؤنڈیشن تہ دل سے آپ کی مشکور ہے. اور باقی کلمات کے لیے انشاءاللہ وارث خان صاحب گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. قرآن و سنت کا مختصر سا تعارف آپ نے سماعت فرمایا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.